یہ محبت کا معیار ہے. جب انسان موت سے محبت کرے گا تو وہ موت سے ڈرے گا نہیں, وہ موت کے ذائقے کو محسوس کرے گا. اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ ہم فقط مولا علی کو نہ مانیں, ہم مولا علی کی بھی مانیں. ہم ان باتوں پر عمل کریں. ایک میسج چھوٹا سا دے رہا ہوں آج کی مجلس میں, کوشش کرتا ہوں کہ ہر مجلس میں چھوٹا میسج ہو کہ ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں. بھائی اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جب مرحوم کی آپ تلقین پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اسمع افہم, سن اور سمجھ. سامنے محترم, جب شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ مرنے والا فقط سنے نہیں سمجھے بھی, تو حسین ابن علی کے عزادار کو فقط سننے کی اجازت نہیں ہے, سمجھنے کی بھی اجازت ہے. بھائی نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر میں کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. اپنی موت کو آسان کیجئے. سامنے محترم, آج کی مجلس کا پیغام ہے اپنے رشتہ داروں سے محبت کا مظاہرہ کریں, لوگوں سے خلوص کا مظاہرہ کریں. امام حسین کربلا میں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے رشتہ داروں کو دور نہیں کر رہے, جمع کر رہے ہیں. اپنے اصحاب کو دور نہیں کر رہے, جمع کر رہے ہیں. اب میں اپنی زندگی میں اپنے رشتہ داروں سے لڑ کے بیٹھ گیا, اب بھائی سے نہیں مل رہا, خون کا رشتہ خون سے جدا ہو گیا, اب ایک بہن بھائی کا جھگڑا ہو گیا, ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا. لیکن اگر دل میں خیال آیا تو نماز جنازہ میں چلا گیا اور وہاں پر گواہی دے رہا ہے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. وہاں گواہی دے رہا ہے کہ یا اللہ میں اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا. بھئی زندگی بھر تو منہ موڑ کے رہا, موت پہ گواہی دے رہا ہے. تو سامنے محترم, اب میں یہاں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ گواہی دینے کے لیے کیا نماز جنازہ کا انتظار کرنا ہے؟ یعنی کہ کوئی میری نماز جنازہ پڑھے اور میری گواہی دے, میں کسی کی نماز جنازہ پڑھوں تو اس کی گواہی دوں؟ نہیں. امام حسین نے کہا کہ اگر تم مل کے رہنا چاہتے ہو تو ایک ساتھ مل کر رہو. امام نے کہا کہ کربلا سے سبق سیکھو کہ کربلا میں اگر کوئی یزیدی بھی ہو اور اس کے دل میں حسین کی محبت ہو اور وہ حسین کے دروازے پر چل کر آ جائے تو وہ حر نہیں رہتا, حر علیہ السلام بن جاتا ہے. مولا نے کہا کہ معافی مانگنے والا, توجہ اور مجلس تمام, اور میسج آپ کو میں ہدیہ کر رہا ہوں, مولا نے کہا کہ معافی مانگنے والا حر بن جاتا ہے اور معاف کرنے والا کبھی چھوٹا نہیں ہوتا. امام حسین علیہ السلام کی ذات ہوتی ہے. مولا نے کہا معاف کرنے والا کبھی چھوٹا نہیں ہوتا. تو مولا کہہ رہے ہیں کہ جو حسین ابن علی کا چاہنے والا ہوگا, اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے دروازے پر آ رہا ہے تو اپنی موت کو آسان کریں, اپنی موت کو آسان کریں. آپ کے دروازے پر کوئی چل کر آ رہا ہے آپ کا رشتہ دار, اس سے منہ نہ موڑیں, اس کو معافی اس طرح نہ دیں. اچھا معافی کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا, آپ کو یہ نہ کرے کہ آ کر بیٹھ گیا, آپ نے سارے گنوا دیے, بھائی تو نے تو یہ بھی کیا تھا, تو نے یہ زیادتی بھی کی تھی, 50 اس کی زیادتیاں گنوا دی اور کہا میں نے تجھے معاف کیا. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, میں نے کہا تھا آپ کو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. نبی کہہ رہے ہیں معافی وہ ہوتی ہے کہ سچے دل سے کوئی تمہارے پاس آئے تو اس کی برائیوں کو ایک طرف رکھ کے اس کو معاف کر دو. بھئی امام حسین نے حر کو کیا اس کے گناہ یاد دلائے تھے؟ نہیں. مولا کہہ رہے ہیں کہ مل کے رہو, کربلا کا پیغام مل کے رہو, حسین کی آواز مل کر رہو.